بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ آج کا میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انتہائی پریشان ہیں، طرح طرح کے وظائف کرنے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ دعائیں بھی کی ہیں، وظائف بھی پڑھے ہیں، اور بھی جس نے جس طرح سے کہا وہ کیا، مگر پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل کم نہیں ہو رہے۔ آج کا میرا پیغام خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، روحانی دنیا سے جڑے ہوئے کم و بیش 30 سال کا عرصہ میں نے گزار دیا ہے۔ وظائف جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں، جتنے وظائف ہم کرتے ہیں، وہ بے شک ہمارے ذاتی مقاصد کے لیے ہی ہوں، تو ان کا فائدہ ہر حال میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جس مقصد کے لیے ہم نے اس وظیفے کو پڑھا مگر وہ مقصد تو حاصل نہ ہوا، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ذکر ہم نے کیا ہے، وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی بھی محنت کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتی۔ اس کا فائدہ ہمیں اگر دنیا میں حاصل نہ ہوا تو آخرت میں ہمیں اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ مگر چونکہ بحیثیت انسان ہمیں اس دور میں جینے کے لیے بڑی تگودو کرنے کی ضرورت ہے، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ کرتے بھی ہیں، مگر اس کا جو ریٹرن ہے وہ ہمیں اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا کہ جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے۔ یا کچھ ایسے مقاصد ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ہو پا نہیں رہے۔ تو وہ تمام مقاصد کے لیے آج میں جو عمل، جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کے بعد کوئی بندہ نامراد کبھی بھی نہیں رہتا۔ یہ جو 30 سال کا عرصہ میں نے روحانیت کے حصول کے لیے وقف کیا، اس میں محنت کی، اور اس کے لیے دور دراز کے میں نے سفر بھی کیے، علماء سے، صلحاء سے اور اہل علم دانشور لوگوں سے میرا جو رابطہ رہا، ان سے جو کچھ مجھے حاصل ہو سکا، چونکہ میں جن جن لوگوں کے پاس بھی بیٹھا، جن جن لوگوں سے میں نے حصول علم کیا، جن جن لوگوں کی میں نے صحبت اختیار کی، ان لوگوں کی طرف سے تو کوئی کمی نہ رہی۔ اگر کمی کوئی رہی تو وہ مجھ میں رہی کہ میں اس طرح سے، جس طرح سے ان لوگوں نے میرے ساتھ شفقت کی، محبت کی، جس انداز سے یہ چیز مجھ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، شاید میں اس طرح سے اس چیز کو حاصل نہ کر سکا۔ اس کے باوجود جو میں نے سفر کیے، جو میں نے ٹائم اس مقصد کے لیے نکالا، اور جو وظائف میں نے پڑھے، جو علوم میں نے حاصل کیے، جس حد تک میں نے اس میں دسترس حاصل کی، وہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے،
میں کوشش کروں گا کہ جو اس کا نچوڑ ہے، جو کچھ مجھے حاصل ہوا، اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں، چونکہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے علم سیکھا اور علم سکھایا۔ تو جو لوگ روحانیت سے وابستہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم جس وظیفے کو بھی پڑھیں اس کو ایک تو ہم پورے صدق دل کے ساتھ پڑھیں اور پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، جس کے پڑھنے کے بعد کوئی نامراد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و کرم کی نگاہ سے اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، اگر ان سے پہلے اللہ کا ذاتی نام آ جائے، جیسے وظیفہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، مگر جس وظیفے سے پہلے اللہ کا ذاتی نام آ جائے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، تو اس کی قوت کئی گنا جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ ہو ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی صفت ہے میرے اللہ کی، ہو۔ اور اس میں کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں 4 نام جو ہیں وہ میرے اللہ کے پکارے جا رہے ہیں کہ اللہ ہو، حی اور قیوم۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے ہمیں وہ کرشمات حاصل ہوتے ہیں، وہ عجائبات ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس اسم اعظم کا تکرار کرے، اس کا وظیفہ پڑھے اور وہ نامراد رہے۔ دوستو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بندہ اگر خدا کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو پکارے، اور وہ ہماری پکار کو نہ سنے، وہ ہماری فریاد کو نہ سنے، یہ ہو نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ غلطی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، ہم اس طرح سے پڑھ نہیں پاتے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد نہیں کر پاتے جس طرح سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو گلہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بھی پڑھا، فلاں بھی پڑھا، فلاں بھی پڑھا۔ یہ زیادہ وظائف کرنے سے نہیں، بات اندر سے ہوتی ہے۔ جب دل سے پڑھا جائے گا نا تو پھر وہ کلندر لاہوری نے کہا نا، میرے اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ دل سے نکلے جو دعا تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو وہ ہمیں اس دعا میں وہ طاقت پیدا کرنی ہے کہ جس سے اس کی پرواز جو ہے نا وہ آسمانوں تک ہو، جس کی پرواز عرش الہی تک ہو۔ اس پرواز کو قائم کرنے کے لیے، اس دعا میں وہ روح پیدا کرنے کے لیے اپنی انتھک کوشش کیجئے کہ اپنے دل کو اور دماغ کو ایک نقطے پہ اکٹھا کریں، ایک نقطے پہ اکٹھا کر کے تو اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور آپ کا مقصد حاصل نہ ہو۔ وظیفے کو کرنا جائز مقاصد کے لیے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں، اور جگہ آپ کی پاک لباس پاک ہو، جسم پاک ہو سکے تو تھوڑی خوشبو لگا لیں، کمرہ آپ کا بالکل پرسکون ہو، وہاں پر بیٹھ کے آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے۔ یہ 12 دن میں 40,000 کی تعداد ہے، اس کو ڈیوائڈ کر لیں، ایک دن پہ کتنی بنتی ہے، اس لحاظ سے آپ نے کوئی ٹائم ایسا سیٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ
عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور دوسرے دن فجر کے بعد بیٹھ جائیں یا رات 12 بجے بیٹھ جائیں، نہیں، پہلے دن یہ بات آپ نے بخوبی سوچ لینی ہے کہ میرے لیے کون سا ٹائم جو ہے وہ موزوں ہے، کون سا ایسا وقت ہے کہ جب میں بالکل فری ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، تو اس وقت پہ آپ نے اس کو شروع کر لینا ہے۔ ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیں، ایک جو مٹھی ہے وہ آپ نے لینی ہے چاول کی، اور ایک مٹھی آپ نے لینی ہے گندم کی، اور اس میں آپ نے 1 چمچ جو ہے نا وہ چینی ڈال دینی ہے۔ اس کو ایک علیحدہ برتن میں آپ رکھ لیں، اور پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو تعداد بنی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آپ نے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے اور بالکل دل اور دماغ کو بالکل خالی کر لینا، جیسے مراقبے کی حالت ہوتی ہے نا، اس طرح سے آپ نے بالکل خالی کر کے دماغ کو اور ذہن کو بالکل فریش خالی کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور ایسے محسوس کر لیں کہ جیسے کوئی آسمان کی طرف سے کچھ روحانیت ہے کہ جو میرے دماغ کے راستے سے میرے جسم کے اندر جو ہے نا وہ اتر رہی ہے۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا اس کو تصور میں لائیں اور یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی مخلوق ہے کہ جو میری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا، یہ صرف لفظ نہیں ہوتے۔ میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرا کلام ہے، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس پہ وہ روحانی مخلوق مقرر کر دی ہوئی ہے کہ جو اس میں نہ زیر نہ زبر نہ کسی لفظ کو آگے پیچھے جانے دیتی ہے، وہ اس پہ مقرر کر دی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ جو مخلوق ان الفاظ کے ساتھ محبت کرتی ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ موکلات انسان کے ساتھ مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ ان کی تکرار کرتا ہے، جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے تو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب بندہ پڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیوں بار بار اس کی تکرار کر رہا ہے۔ تو وہ جو روحانی مخلوق ہے وہ اس بندے کے جو جائز کام ہیں ان کو درست کرنے میں جٹ جاتی ہے۔ تو جب وہ مدد حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ وظیفہ کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، تو پھر وہ پورا نہ ہو۔ تو میں نے اس سے قبل گزارش کی کہ جب وہ آپ پانی کا گلاس بھی رکھا ہوا ہے، 1 مٹھی چاول، 1 مٹھی گندم اور 1 چمچ آپ نے چینی کا ڈالا ہے، وہ بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے جب اس کو ختم کر لیا ہے تو جب وہ مراقبہ بھی آپ نے کر لیا ہے، اس کے بعد آنکھیں کھول لیں اور جو پانی ہے اس پہ دم کر لیں، اور پانی جو ہے نا اس کو خود پی لیں، اور جو چیزیں وہ 3 چیزیں آپ نے پلیٹ میں رکھی ہوئی ہیں اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ رات کو ہی، اگر باہر جانا مناسب نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کو کسی چیز میں، کسی شاپر وغیرہ میں اس کو محفوظ کر لیں۔ صبح جب گھر سے آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کو ساتھ لے جائیں، کسی ایسی جگہ پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کہ جہاں پہ پرندے اس کو کھا جائیں یا کوئی حشرات وغیرہ جو ہیں وہ اس کو کھا جائے، اور یہ روٹین آپ کی 12 دن رہے گی۔ حضرات محترم، میں یہ بات دعوے کے ساتھ تو نہیں کہتا، وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل نامراد نہیں رہیں گے۔ یہ اسم اعظم میں سے اسماء باری تعالیٰ ہیں، ان کو پڑھ کے اپنے جو جائز مقاصد ہیں ان کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔